مسافر نمبر 78 مسافر قسط نمبر 78 سپہر کے 4 بج چکے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ ارد گرد دیکھا، میڈم نظر نہیں آئی۔ آئینے میں باتھ روم کا کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ مجھے سوتا چھوڑ کر ہوٹل سے یقیناً جا چکی تھی۔ اس پر آسائش ہوٹل کے 3rd فلور پر واقع اس کمرہ نمبر 305 میں کھلنے والی عشق کی جنت سمیٹی جا چکی تھی۔ بھرپور نیند لینے کے باوجود مجھ پر کسل مندی سوار تھی۔ انگلائی لے کر بیڈ سے اترا۔ میڈم شکیلہ کا سگریٹ کیس اور لائٹر بیڈ کے وسط میں پڑا تھا۔ میری نگاہ اس سے پھسل کر میز پر پیپر ویٹ کے نیچے پڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ یہ ہوٹل کے لیٹر پیڈ کا ورق تھا۔ اس پر میڈم نے لکھ چھوڑا تھا، بیدار ہوتے ہی C1 پہنچ جانا۔ اچانک میری تمام تر سستی کافور ہو گئی۔ اس مختصر سے جملے نے مجھے یاد دلایا کہ میرے والدین کا سفاک قاتل رنگو کسائی C1 میں مقید تھا اور میڈم شکیلہ نے اسے گولی مارنے کے بجائے مجھے بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش یک لخت تیز ہو گئی اور میں جبوں کے اعصاب تھر تھراتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر ہال میں آیا۔ جب میں ایک رکشہ کو اپنی جانب آتے دیکھ کر رک گیا تھا، مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ابھی تک C1 دیکھ ہی نہیں رکھا اور نہ مجھے اس کے محلِ وقوع کا اندازہ تھا۔ میں نے فون پر میڈم سے رابطہ کیا، اس سے دریافت کیا تو اس نے عجلت بھرے انداز میں زوم ان کمپیوٹر کالج میں پہنچ کر پیا جی سے ملنے کا حکم صادر کیا اور فون بند کر دیا۔ 6 بجے کے لگ بھگ میں زوم ان کالج کے گیٹ پر رکشہ سے اترا۔ پیا جی کی گاڑی پارکنگ میں موجود تھی۔ میں پہلے ہی آ چکا تھا اور میڈم کی صدارت میں ہونے والی گینگ کے ماسٹرز کی اہم میٹنگ میں شامل ہو چکا تھا۔ خیال آیا کہ اس کمپیوٹر کالج کے تہخانی کو ہی C1 کا نام دیا جاتا ہوگا، مگر گن مین کی رہنمائی میں جب میں پیا جی کے پاس پہنچا تو اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار پایا۔ اس نے بتایا، میڈم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں C1 لے جاؤں اور جب تک تم وہاں رہو تمہارے ساتھ رہوں۔ چلو، میری گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ہم دونوں جلیل آباد سے نکلے۔ مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ میں نے کسی ہوٹل میں چلنے کا کہا۔ ڈیرہ اڈا کے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد ہم نے C1 کا رخ کیا۔ رنگیل پور میں واقع ایک بڑے سے پولٹری فارم کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی روک کر پیا جی نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی پولٹری فیڈز کی مخصوص بدبو نے آڑے ہاتھوں استقبال کیا۔ بے اختیار میں نے نتنے بند کر لیے۔ پیا ہنس کر بولا، ناک سے ہاتھ ہٹا لو، تھوڑی دیر بعد یہ سمیل ختم ہو جائے گی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ یہ کہاں ختم ہونے والی ہے؟ وہ پھر ہنسا۔ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی؟ کون سی؟ ایک لڑکی کا کسی قصائی سے بیاہ ہو گیا، قصائی کے گھر میں اس کا استقبال کھالوں کی تیز بو نے کیا۔ اس نے بھی تمہاری طرح ناک پر رومال رکھ لیا تھا۔ چند دن اسی تکلیف دہ عالم میں گزار رہے، پھر بو ختم ہو گئی۔ اپنی ساس سے کہنے لگی، میں نے تمہارے گھر میں آ کر کھالوں کی بدبو ختم کر دی ہے۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کس طرح بدبو ختم کی؟ کیا اپنے میاں کو کاروبار بدلنے پر مجبور کر دیا؟ پیا نے میرا ہاتھ تھاما، متوازی بنے ہوئے 3 پولٹری شیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے ہنسا، بولا، شہریار، تم بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تم نے فارم کی بدبو ختم کر دی ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ تم اس بدبو کے عادی ہو جاؤ گے اور تمہیں بری نہیں لگے گی۔ اسی طرح قصائیوں کی بہو نے بھی چند دنوں میں اس بو کی عادی ہو گئی تھی۔ اس نے درست کہا تھا، انسان جس ماحول میں تھوڑا وقت گزار لے وہاں کا عادی ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد ہم برابر چلتے ہوئے پولٹری شیڈز کے قریب پہنچ گئے۔ برآمدے کی شکل کی لمبی لمبی عمارتیں جن کے پہلو ترپال کی بنی ہوئی چھکوں سے ڈھکے ہوئے تھے سے کچھ فاصلے پر 6-7 کرسیاں پڑی تھی۔ میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر شخص ہولیے اور طورو انداز سے فارم کا مینیجر لگ رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے ایک بابردی سیکورٹی گارڈ اور ایک لمبا ترنگا سیاہ فام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر تپاک سے پیا جی کا استقبال کیا۔ پیا نے ان کی مستفرانہ نظروں کے جواب میں میرا تعارف کرایا، یہ ماسٹر شہریار ہے، میڈم اس پر بہت بھروسہ کرتی ہیں۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، شہریار، یہ عمیر پولٹری فارم ہے، اس کے نیچے ایک بہت بڑا تہخانہ ہے جس کو ہم نے C2 کا نام دے رکھا ہے۔ میں نے توصیفی انداز میں سر ہلایا۔ بلا شبہ یہ بہت پرسکون جگہ تھی۔ اطراف میں دور دور تک کوئی رہائش گاہ نہیں تھی۔ پولٹری فارم کی وسیع رقبہ کے 4 اطراف RCC پلرز کے ذریعے خاردار تار لگائی گئی تھی۔ ایک ہی سیز میں 3 شیڈ، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر تعمیر شدہ 2 نسبتاً کم طویل شیڈ دکھائی دے رہے تھے۔ خالی جگہ پر چارہ کاش کیا گیا تھا۔ مین گیٹ کے مریگا دفتر کے پیچھے بڑا سا چھپر دکھائی دے رہا تھا جس میں 2 بھینسوں سمیت 5-6 مویشی کھڑے تھے۔ یہ موقع محل خالصتاً دیہاتی عمومیت کی حامل اور پیشہ ورانہ دکھائی دیتا تھا۔ C1 کا یہاں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تعارفی گفتگو کے بعد مجھے پیا نے بتایا کہ یہاں 3 گن مین ہر روز ڈیوٹی پر موجود رہتے ہیں۔ مینیجر اور سیاہ فام محی الدین عرف میو کے علاوہ 10 کے قریب ملازم چوزوں کی دیکھ بھال، خوراک کی ترسیل اور صفائی ستھرائی پر مامور تھے۔
چونکہ وہ گینگ کے لوگ نہیں تھے بلکہ سیدھے سادے مزدور طبع افراد تھے، اس لیے وہ سیٹو کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور شکر بجا لاتے تھے، کیونکہ اس فارم پر مزدوروں کی تنخواہ وسیب کے دوسرے فارمز کی نسبت دوگنا تھی۔ گاہے بگاہے میڈم ٹپ بھی دے جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی مزدور دلی دل میں میڈم کی آمد کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ رسمی گفتگو کے دوران میو ہمارے لیے دیسی ساخت کے پیالوں میں چائے بھر لایا، بولا، ماسٹر یہ خالص دودھ پتی ہے، پیو گے تو جی خوش ہو جائے گا، شہری طوطے اس خالص جوری کو پچا نہیں سکتے۔ میں نے پیالہ لبوں سے لگایا۔ اس نے درست کہا تھا، چائے کی مہک اور پہلے گھونٹ نے ہی پروین کے ہاتھ کی چائے کی یاد تازہ کر دی تھی۔ وہ میری چائے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملایا کرتی تھی۔ پینے میں چلنے میں دیر ہو جاتی تو بلائی کی موٹی تہ جم جایا کرتی تھی۔ ذائقے اور خوشبو کے لحاظ سے نورپور اور ملتان شہر کی چائے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ پروین کی یاد آئی تو پہلو میں درد سا اٹھا اور میں نے گرد و پیش سے کٹ گیا۔ یہ کیفیت کافی دیر تک مجھ پر حاوی رہی، جس سے سر جھٹک کر میں نے نجات حاصل کی اور جس کام کی غرض سے آیا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ پیا نے چائے کا پیالہ کرسی کے پائے کے ساتھ زمین پر رکھا اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے شیڈ کے طویل برآمدے کے پچھواڑے میں آئے۔ چارے کے کھیت کے وسط میں ایک پتلی سی پگڈنڈی خاردار تار تک جاتی دکھائی دی۔ چند قدم پگڈنڈی پر چلنے کے بعد پیا دائیں ہاتھ مڑ گیا۔ چارے کے کھیت میں 2-4 قدم چلا، پھر رک گیا اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلا کر بولا، یہ ٹارچ اور ریوالور پکڑو اور اللہ کا نام لے کر اس ڈھکن کو اٹھا کر نیچے اتر جاؤ۔ راستہ اور شکار تلاش کرنا تمہارا کام ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رنگو کسائی بندھا ہوا ہے۔ اس سے جو بھی سلوک کرنا چاہو کرو۔ وہ حرامی جان سے جاتا تو بھلے جائے، پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کا اچار نہیں ڈالنا۔ کچھ چاہیے ہو تو ہال کے بڑے سوئچ بورڈ پر نچلے کونے والا بٹن پش کر دینا، فوراً رابطہ ہو جائے گا۔ میں نے لہلہاتے ہوئے پودوں کے بیچ میں مذکورہ ڈھکن دیکھا۔ وہ مشکل 1.5 فٹ کا قطر تھا جس کے کنارے لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں ہک لگی ہوئی تھی جس کی مدد سے ڈھکن اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں نے دلی دل میں میڈم کی ذہانت کو داد دی۔ رہنمائی کے بغیر سیون کے دہانے کو تلاش کرنا بے دست فہم تھا۔ اس نے ایسے معاملات میں انسانی نفسیات کو بڑی عمدگی کے ساتھ مد نظر رکھا تھا۔ میں نے ممنونہ نظروں سے پیا کو دیکھا، ٹارچ اور ریوالور تھاما، اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بے تکلف انداز میں میرا کاندھا تھپتھپاتے بولا، شہریار، مجھے استاد نصری نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی کہ دشمن کو اس وقت نہیں مارنا چاہیے جب وہ موت مانگ رہا ہو، بلکہ اس وقت اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہیے جب اس کے دل میں زندگی کی امنگ ہلکورے لینے لگے۔ میں یہی نصیحت تمہیں عین اس وقت کرتا ہوں جب تم اپنے دیرینہ دشمن کو مار کر اپنے اندر جلتے الاؤ کو بجھانے جا رہے ہو۔ محبت کی طرح انتقام بھی مکمل ہونا چاہیے، میری بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈھکن اٹھا کر ایک طرف رکھا اور گھپ اندھیرے میں اتر گیا۔ جو ہی پیا جی نے ڈھکن اپنی جگہ رکھا، اندھیرے میں ایک دم اضافہ ہو گیا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی دینا موقوف ہو گیا۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ روشنی کے ننھے سے مگر خاص سے تیز دائرے نے مجھ پر آشکار کیا کہ میں 2 فٹ کے لگ بھگ قطر اور 6-7 فٹ اونچائی والے گول پائپ میں کھڑا تھا جس کے سر پر ڈھکن نصب تھا۔ میرے پیروں تلے پختہ فرش تھا۔ اس پائپ نما جگہ کا جائزہ لینے پر مجھے معلوم ہوا کہ میرے پیروں کے قریب ایک سرنگ کا دہانہ موجود تھا جس کا رخ پولٹری شیڈ کی جانب تھا۔ میں فرش پر بیٹھ کر اس سرنگ میں داخل ہو گیا۔ جب وہ مشکل اتنی ہی چوڑی اور بلند تھی کہ ایک آدمی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے اس میں سے گزر سکتا تھا۔ میں نے اپنی اتنا ہی فاصلہ طے کیا جتنا شیڈ کے پچھواڑے سے سرنگ کے دہانے تک چارے کے کھیت میں طے کیا تھا کہ سرنگ کا ایک قدرے کھلے باکس میں اختتام ہو گیا۔ اس باکس میں خاصی خنکی تھی، ہوا کا دباؤ بھی کم تھا، عجیب طرح کی سیلن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ فرش پر جوتوں کے سول کے برابر پانی کھڑا تھا۔ میں ابھی باکس کی ساخت پر غور کر رہا تھا کیونکہ مجھے پہلی نظر میں باکس سے کہیں جانے کا راستہ دکھائی نہیں دیا تھا کہ اچانک سامنے والی دیوار میں دروازے کی طرح کھل گئی۔ یوں لگا جیسے اندر سے کس نے دروازہ کھولا تھا، مگر میں نے ٹارچ کی روشنی میں کسی شخص کو دیوار ہٹنے سے پیدا ہونے والے خلا میں کھڑے ہوتے نہیں دیکھا۔ یقیناً پیا جی نے اوپر سے کسی میکینزم کے تحت اسے کھولا تھا۔ میں اس 10 فٹ طویل مگر کشادہ گیلری میں چلتا ہوا بڑے سے آہنی دروازے تک آیا۔ وہ غیر مقفل تھا، اس لیے میرے دھکیلنے پر کھل گیا۔ ایک بہت بڑا کمرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں کمرے کے وسط میں پہنچ کر رک گیا، گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ لکڑی اور گتے کی بنی ہوئی ان گنت پیٹیاں اوپر تلے رکھی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 200 کے لگ بھگ تھی اور ان میں اسلحہ یا منشیات بھری ہوئی تھی۔ میں ان کے بیچ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ میری آنکھوں میں جہاں تجسس کی پرچھائیاں رقصہ تھیں، وہاں میرے اندر کی تمام تف نفرت بھی رچی ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد رنگو کسائی تک پہنچ کر اپنے سینے کی برسوں سے جلتی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔
पिया जी ने मुझे फार्म हाउस पर ट्रेनिंग देते हुए अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने का न सिर्फ हुक्म दिया था बल्कि कई तरकीबें भी बताई थी। मैंने एक तरकीब पर अमल करते हुए पेटी को उठाकर दूसरी रो में रख दिया। पेटी खासी भारी होने की वजह से मेरे हाथों छूटते छूटते बची। उसे संभालने और उठाकर दूसरी रो की पेटियों पर रखने के दौरान मेरी तवज्जो बढ़ गई, जिससे फ़ायदा ये पहुंचा कि वक्ती तौर पर रंगू कसाई की तरफ से ध्यान हट गया। यही पिया जी ने समझाया था, मोहब्बत की तरह नफरत के जज्बे में भी गज़ब का हिजान और कुव्वत मुज़मिर होती है। बरसों पहले रंगू कसाई का दहशतनाक चेहरा मैंने अपने घर के गले वाले भरोले के सुराख में से झांकते हुए देखा था। तब मुझे चेहरा पहली मर्तबा दिखाई दिया था। मैं इस वक्त बहुत कम उम्र था, बच्चा था, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से नाबालिग था। मुतसाद ये कि इस वालिदैन की फौतगी के बाद मैं अपनी बहन के साथ चाचा चरा की कफालत में आ गया था, जिसके अपने माशी हालात कमज़ोर थे। कम उम्र और गुर्बत की वजह से मैं इस जिंदगी की तलाश में ना निकल सका। लड़कपन और अवाइल जवानी में दिगर मुआशी हालात के बावजूद मैंने खाले की मैयत मुझसे तलाश करने की ऊपर तले कई कमज़ोर और नाकाम कोशिशें की थी। चंद एकड़ ज़मींदारी के बल पर इस भरी पूरी दुनिया में आँख वजन होने वाला पहाड़ नहीं मिलता। एक आम खालो खत वाला इंसान कैसे तलाश किया जा सकता था? हाँ, मैं एक काम कर सकता था, वो करता रहा। इस चेहरे को बार बार चश्मे तसव्वुर में लाकर जिंदा करता रहा और मैंने इसे फरामोश नहीं होने दिया। लंबे कद वाले शख्स का झुका हुआ मगर थोड़ा सा उठा हुआ, बड़ी मूँछों वाला खूंखार चेहरा, गैर मामूली हद तक फैली हुई दहशतनाक आंखें और चेहरे के तारीक पस मंज़र में खून की सुर्ख आमेजिश। मेरी दुनिया के हज़ारों मनाजिर से न आशना निगाहों ने कैमरे की तरह भरोले से नज़र आने वाले इस चेहरे को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया था और मेरी खामोश इजाज़त ने आज तक इस चेहरे पर वक्त की गर्द नहीं पड़ने दी थी। फिर हालात के घन चक्कर में पिसकर मैं चाचे चिराग के घर से निकलने पर मजबूर हो गया। ऐसे में किस्मत ने यावरी की और मुझे मैडम शकीला से मिला दिया। वो ज़िंदगी की कठिनाइयों से रोशनासी का जान का सफ़र मुझसे पहले तय कर चुकी थी और पुख्ताकार होकर ज़माने से चाबुक दस्ती के साथ नबर्दो आज़मा थी। इसके ताकत और ग्रुप में हादसाती तौर पर शामिल होने के बाद पहले मिशन की तकमील के लिए दुआबे में मियाँ दिलबर हुसैन की हवेली पहुंचा तो वहाँ गैर मुतवक्को तौर पर मुझे अपने वालिदैन का कातिल का चेहरा दिखाई दे गया। तब मुझे इसका नाम मालूम हुआ। मैं सफ़ी मोहम्मद को साथ ले जाकर खानजादी अस्मा को इसके हवाले करने और इसके दाम खड़े करने के लिए सुनसान और दहशत भरे माहौल में मियाँ दिलबर हुसैन की खुफिया कमीनगाह में पहुंचा था। 2 करोड़ रुपयों की वसूली और अस्मा की तरसील के दौरान मुझे इसका खौफनाक चेहरा ज़िंदगी में दूसरी मरतबा दिखाई दिया था। वहाँ भी मुझे अपने अंदर दहकते लावे पर सब्र के छींटे मारने पड़े थे, क्योंकि ना सिर्फ वो मेरा पहला मिशन था जिसे मैं हर सूरत पाया तकमील तक पहुँचाकर मैडम के नज़रों में सुरखरू होना चाहता था, बल्कि मियाँ दिलबर हुसैन की कमीनगाह मेरी मामूली सी गलती के सबब मेरे लिए खौफनाक मकतल साबित हो सकती थी। तभी मैं इस पर ख्वाहिश के बावजूद हाथ न डाल सका। आज तीसरी मरतबा इससे मुठभेड़ होने वाली थी और उसे मेरे इंतकाम की भीड़ चढ़ने से रोकने वाली कोई कुव्वत हायल नहीं थी। मेरे असाब तने हुए थे और उम्र भर की संभाल कर रखी हुई नफरत आंखों में लाकर लावा बनना चाहती थी। मैं कुछ देर तक रिवाल्वर पर उंगली घुमाते हुए स्टोर की तर्ज के बड़े कमरे में टहलता रहा। आंखों के सामने बार बार बड़े सुर्ख दारे नाचने लगते थे, जिनसे मैं सर झटक कर निजात हासिल करता था। अचानक मेरी आंखों के सामने वही दरीदा जज्बात मंजर उभरा। मैं मट्टी के भड़ोले के अंदर गेहूं पर खड़ा था, जबकि परवीन का लर्ज़ो वजूद मुझसे चिमटा हुआ था। फरते खौफ से हमारी ज़ुबानें गूंग और हवास मुख्तल थे और तेज़ धड़कने कानों में गूंजती महसूस हो रही थी। मेरे मकतूल बाप का नाम इमाम दीन था। बहुत गबरू और ख़ूबसूरत जवान था। इसकी खूबसूरत जवानी को वसीब वालों ने सोना खान का उन्वान दे रखा था। मेरी माँ का नाम रज़िया था। देहातों में उमूमी तौर पर नाम को बिगाड़ कर सहल और मुख्तसर कर लिया जाता है, इसे भी रज्जो कहा जाने लगा। इन दोनों को मेरी आंखों के सामने रंगू कसाई ने खून में नहला दिया था। इसके साथ 2 ढाटापोश बदमाश भी थे। इससे भी ढाटा ओढ़ रखा था, मगर इत्तेफाक से ढाटा खिसक गया और मैंने इसका चेहरा देख लिया। मैं और खाले ने पेशावर जासूसों की तरह सोना खान और रज्जू की ज़िंदगी के वाक़यात खोज डाले थे। रिश्तेदारों और दोनों के मिलने जुलने वालों को कई के मरतबा कुरेद कर पूछा था, मगर ना तो इनका कोई जुर्म हम पर आश्कार हुआ और ना ही इनके किसी जानी दुश्मन का नाम सामने आया। आज आके एक ज़मीन के टुकड़े की तोजी सामने आई, जिसका मरकज़ी किरदार फरीदन खान था। कागजात की देख पर के नतीजे में पता चला था कि मेरे बाप ने अपनी मौत से 6-7 साल कबल फरीदन खान नामी शख्स के हाथ अपनी अराजी बेच दी थी। चूँकि फरीदन खान खुद काश्त पर ठेकेदारी को तरजीह देता था, इसलिए इसने ख़रीदने के बाद ये ज़मीन मेरे बाप को ठेके पर दे रखी थी और मेरे बाप ने बावजूद अपने ख़ानदान को इन मामलात से आगाह नहीं किया था। मेरे वालिदैन के अंदरनाक कत्ल के बाद फरीदन खान ने
کسی اور کو زمین پر مزارہ بٹھا دیا۔ مجھے بسط کوشش کے فریدن خان نہیں ملا تھا۔ اس کا نام دوسری مرتبہ میری نظروں کے سامنے اس وقت آیا جب حیدر خان کے بھیجے ہوئے گنڈوں نے چاچا چراغ سے زمین کے دستاویز پر انگوٹھے لگوا کر چاچی سمیت زندہ جلا دیا تھا۔ اگر میں اس وقت موقع پر نہ پہنچ جاتا تو میرے خاندان کا کوئی فرد بھی زندہ نہ بچتا اور ہماری تمام تر اراضی اسی فریدن خان کے نام پر منتقل ہو جاتی جس طرح چاچے چراغ دین سے انگوٹھے ثبت کروائے گئے تھے۔ وہی نے میرے باپ سونا خان سے بھی 6-7 سالہ پرانی دستاویز پر انگوٹھے لگوائے گئے تھے۔ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ میرے باپ کی کسی سے بالخصوص رنگو کسائی سے کوئی دشمنی نہ تھی، نہ لین دین کا ہی تنازع تھا۔ رنگو کسائی آج کی طرح ان دنوں بھی کسی بڑے کا مہرہ تھا، اس نے کسی کے حکم پر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اب اصل آدمی تک مجھے یہی بدبخت پہنچا سکتا تھا اور اسے مرنے سے پیشتر یہی کام کرنا تھا۔ بعید نہیں تھا کہ اس واقعے کے پس منظر سے بھی آگاہ ہوتا جس نے سونا خان کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے اس سے بہت کچھ اگنوانا تھا۔ میں نے اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی اور ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ جب میں اپنی کیفیت سے قدر مطمئن ہو گیا تو میں نے طائرانہ نظروں سے اس بڑے کمرے میں کھلنے والے ہال کے دروازے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ C2 اور نورپور میں واقع سردار یارن خان کے حویلی تہ خانوں کے میکینزم کو دیکھ لینے کے بعد C1 کا جادوئی ماحول میرے نزدیک زیادہ پیچیدہ اور حیران کن نہیں تھا۔ میں نے جلدی سامنے والی سپاٹ دیوار کے حصے میں دروازے کی موجودگی بھانپ لی۔ اسے کھولنے کی کوشش میں جلدی مجھے پلستر شدہ دیوار پر ایک ہلکا سا ابھار مل گیا۔ اسے دبایا، تھپ تھپایا، پھر زور سے پیچھے دھکیلا۔ کچھ نہ ہوا تو میں نے جھنجھلا کر کھڑی ہتھیلی کی زوردار ضرب رسید کی۔ دیوار کا 3/6 کا چکور ٹکڑا خودکار انداز میں پیچھے ہٹنے لگا تو میں نے ایک طویل سانس لے کر رک گیا۔ دیوار ہٹنے سے پیدا ہونے والے خلا سے تیز روشنی جھلک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد میں اس یوریز ہال میں کھڑا تھا جس کی دانی دیوار کی جڑ میں مردہ چھپکلی کسی انداز میں رنگو پڑا ہوا تھا۔ یہ اس کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ اسے میں نے فوری طور پر رنگو کسائی قرار دیا۔ ایک ذرا رک کر میں نے 9 انچ موٹی دیوار کے اتنے ہی موٹے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، مگر فوری طور پر مجھے اس کے آپریشن کی سمجھ نہ آئی، جس کی وجہ سے میں نے مجبوراً اسے کھلا چھوڑ کر 90 تلے قدموں سے چلتا رنگو کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچنے پر مجھے احساس ہوا کہ وہ گہری نیند میں تھا یا بے ہوش تھا۔ اسے ہوش میں لانے سے پیشتر میں نے ہال کا سرسری انداز میں جائزہ لیا۔ مشرقی دیوار میں 2 چوبی دروازے دکھائی دیے۔ جھانک کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ ایک دروازہ نہایت آرام دہ بیڈ روم کا تھا، جس میں ہال کی جانب والی دیوار پر ایک قد آدم کنٹرول پینل نصب تھا۔ پینل پر انگنت بٹن اور ننے ننے بلب دکھائی دے رہے تھے۔ 2 بلب روشن تھے جبکہ ایک مسلسل بلنک کر رہا تھا۔ بیڈ روم سے متصلہ کمرہ کچن کم سٹور تھا۔ اس کمرے کی ایک دیوار میں بڑی چوبی الماریاں نصب تھیں جبکہ دوسری دیوار میں سنک، چولہا اور کراکری کیبنٹ وغیرہ دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں کمرے اٹیچ باتھ تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ مختوش حالات میں میڈم اپنے کارندوں کو انڈر گراؤنڈ کرنے کے لیے C1 کو استعمال کرتی تھی، کیونکہ یہاں کافی تعداد میں لوگوں کے ہنگامی قیام کا بندوبست تھا۔ جس دیوار کے ساتھ رنگو پڑا تھا اس کے دونوں کونوں میں بھی ایک دروازہ نظر آ رہا تھا، جبکہ دیوار پر کئی گول سوراخ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک سوراخ میں سے چمکدار زنجیر لٹک رہی تھی۔ میں بیڈ روم سے ڈریسنگ سٹول نکال کر رنگو کے پاس آ گیا۔ اپنی توجہ اس حد تک بٹانے کے باوجود میرا تنفس قدرے تیز تھا۔ پہلو کے ساتھ چمٹا پڑا تھا۔ اس کے توانا اعصاب اور گھنے سیاہ بالوں والے بدن پر محض ایک ہاف ٹراؤزر تھا جو اسے خاصا تنگ تھا۔ باقی تمام بدن ننگا تھا اور دونوں ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ غور کرنے پر مجھے اس کی گردن میں سٹینلیس سٹیل کا انچ بھر موٹا کڑا دکھائی دیا۔ گردن کے پچھلے حصے میں جا کر یہ کڑا ایک چمکدار سٹیل کی زنجیر سے منسلک تھا جسے میں نے بیڈ روم کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا تھا۔ زنجیر کی غیر معمولی مضبوطی چھوئے بغیر محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں رنگو کے انٹا غفیل وجود کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور سٹیل کے کڑے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ زنجیر سے براہ راست منسلک تھا، یعنی ویلڈ کیا گیا تھا۔ کڑے میں کوئی لاک یا کلپ دکھائی نہ دیا تو مجھے ایک ذرا حیرت ہوئی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کڑا کھلتا نہ ہو۔ اسے سر سے گزار کر گردن تک پہنچایا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ایسی حالت میں اسے بآسانی یا بدقت اتارا بھی جا سکتا تھا، جبکہ وہ خاصا تنگ تھا۔ غور کرنے پر کڑے کے اگلے حصے میں یعنی نرخرے کے پاس ایک لکیر اور نٹ نظر آ گیا۔ یہ مخصوص ساخت کا نٹ صرف ایلکی سے ہی کھلتا تھا اور اسے ہاتھ سے عام پیچکس کے ساتھ یا کسی نوکدار شے کی مدد سے نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ کڑے سے جڑی ہوئی سٹینلیس سٹیل کی مضبوط زنجیر دیوار کے ساتھ ایک گول سوراخ میں غائب ہو رہی تھی۔
ایسے ہی چور سوراخ اور بھی دیوار میں موجود تھے، یعنی اس دیوار کے ساتھ 5 قیدیوں کو پابند سلاسل کیے جانے کا انتظام تھا۔ رنگو کے بائیں ہاتھ والا چوبی دروازہ نیموا تھا۔ دکھائی دیا کہ وہ عام نو کا ٹوائلٹ تھا۔ شاطر میڈم کے دوسرے طلسم قدم کی طرح یہاں بھی عقل انسانی کو تحیر زدہ کرنے کا خاصا سامان موجود تھا۔ مجھے حیران کرنے کے لیے تو یہ ایک عجیب الوضع کڑا ہی بہت تھا، جس نے ایک لہیم شہیم سورمے کو زخم خوردہ کتے کی طرح زمین چاٹنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ جس قماش کا شخص تھا، اس سے توقع کی جا سکتی تھی کہ اس نے اس کڑے سے سر نکالنے یا اسے کھولنے اور توڑنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی، اور ناکام ہونے پر اس نے شکست تسلیم کی ہوگی۔ میں نے زنجیر کی لمبائی کو مد نظر رکھ کر اسٹول تھوڑا پیچھے کر لیا، تاکہ رنگو اگر مجھ پر حملہ کرنا بھی چاہتا تو مجھ تک نہ پہنچ سکتا۔ اسے ہلانا جلانا بے سود رہا تو میں نے جوتے کی نوک پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں دے ماری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، چند لمحے خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات میں شناسائی کا گمان غالب آ گیا۔ مجھے پہچانتے ہی اس کی آنکھوں میں خشونت بھر گئی۔ میں اس دوران سٹول پر بیٹھ چکا تھا۔ ہاں بھائی، میں نے اپنے تئیں بہتری کوشش کی کہ میرے قلب و ذہن میں کھولتا ہوا لاوا میرے لبوں تک نہ پہنچ پائے، مگر بے ساختہ کئی ناقابل اشاد گالیاں میرے لبوں سے پھسل گئی۔ پہچانا مجھے؟ اس کے ہونٹ پھرتے تضحیک سے بھیج گئے، آنکھوں میں نفرت پھیل گئی۔ پنجابی لب و لہجے میں بولا، ہاں تمہارے جیسے بھونکنے والے کتوں کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ میری گالیوں کا رد عمل تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھڑک پر اس پر حملہ ور ہوتا، مجھے میڈم کا بارہا دکھایا وہ رویہ یاد آ گیا اور میں تھم گیا۔ اس کا کمال فن تھا کہ جب میرے نزدیک اسے فطری طور پر شدید غصے کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہرگز غصے میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے خیال میں جب اسے پریشان اور حواس باختہ نظر آنا چاہیے تھا، وہ مکمل طور پر اپنے حواس میں ملی۔ اسے خود پر اختیار تھا کہ دل کی کیفیت کو کبھی چہرے تک نہ آنے دیتی تھی۔ جب اس نے فارم ہاؤس میں میری تربیت کا عملی امتحان لیا تھا اور ظفری ڈکیت اور امجد کے ہاتھوں ہم دونوں اغوا ہوئے تھے، اس دن کار میں بیٹھنے کے بعد اس نے ظفری ڈکیت اور امجد سے اچانک بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سگریٹ مانگ کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس کے چہرے بشتے سے ذرہ بھر گمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے اور ان اسلحہ برداروں کے رحم و کرم میں تھی۔ خود کو نہاس نے کایا پلٹ کر دونوں کو نیچا دکھا دیا تھا۔ یہی اس کا ہنر تھا، اور اس وقت مجھے بھی ایسی ہی قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ تبھی میں زبردستی مسکرایا اور لہجہ نارمل رکھتے ہوئے بولا، چلو شکر ہے کہ تم نے مجھے پہچان تو لیا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تم یہاں اس حالت میں کیوں پڑے ہو؟ کیا تمہیں علم ہے؟ وہ ایک ہنکارا بھر کر خاموش رہا۔ میں نے تاؤ دلانے کے انداز میں کہا، عجیب شا زور ہو، ایک کڑا بھی نہیں کھول پائی اتنے دنوں میں۔ اتنے میں اس نے میرے لب و لہجے میں چھپے گہرے طنز کو محسوس کر لے منہ بنا کر بولا، یار انٹ شنٹ باتیں مت کرو، اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور چلتے بنو۔ اس کا لہجہ خالصتاً پنجابی اور روایتی انداز میں کڑکدار تھا۔ مجھ سے ذرہ بھر خائف یا اپنے انجام کے بارے میں فکر مند دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے اعصاب خاصے مضبوط تھے۔ میں اسے چلموں تک گھورتا رہا۔ وہ بولا، تم مقدر والے تھے جو 2 آبے سے مال لے کر زندہ نکل آئے، ورنہ میری مرضی کے بغیر وہاں سے آج تک کوئی زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ مگر یاد رکھو کہ ہر مرتبہ قسمت ساتھ نہیں دیا کرتی۔ اس کتیا سے بھی جا کر کہہ دو کہ اسے یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ میرے آدمی جلد یا بدیر میرا کھوج نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اس ہرافہ اور اس کے تم جیسے گندے دلالوں کو بھری دنیا میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جاؤ اسے جا کر بتا دو۔ اس نے میڈم کے بارے میں جو زبان استعمال کی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ میں آپے سے باہر ہو گیا اور بھوکے درندے کے اس پر جھپٹا۔ وہ بے خبر نہیں تھا، بجلی کی صورت سے بیٹھے بیٹھے ہی پرے کھسک گیا۔ میں اپنی جھونک میں دیوار سے ٹکرایا۔ ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس کی زوردار لات میرے پہلو میں لگی۔ درد کی کٹیلی لہر میرے پورے بدن میں پھر گئی اور میں ایک بار پھر دیوار سے ٹکرا کر پہلو کے بل فرش پر ڈھہ گیا۔ میں نے دانت پیس کر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی دوسری لات میرے جبڑے پر کسی آہنی گز کی طرح لگی اور میرا ذہن بری طرح جھنجھنا اٹھا۔ سر جھٹک کر اپنے حواس بجا لانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا اندھیرا چھٹنے سے قبل ہی اس نے میری گردن اپنے فولادی ہاتھوں میں لے کر پوری قوت سے دبا ڈالی۔ میری سانس سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ پھڑپڑا کر اس کی گریپ سے نکلنے کی کوشش کی، مگر کمبخت کی انگلیاں میرے ماس میں اس بے دردی سے پیوست ہو گئی کہ میں پوری کوشش کے باوجود نجات حاصل نہ کر سکا۔ جو ہی میں نے پہلو بدل کر اس کی پسلیوں میں کوہنی کی ضرب رسید کرنا چاہی تو اس نے گھٹنا میری ران پر دے مارا۔
اگر اس نے میری گردن نہ دبا رکھی ہوتی تو گھٹنے کی زوردار ضرب سے میری چیخ حلق سے نکل جاتی۔ میں اپنی حماقت سے بری طرح اس کے شکنجے میں جکڑا گیا تھا۔ سانس کی آمد و رفت معطل ہوئی تو نہ صرف سینہ پھٹنے کو آ گیا بلکہ بدن کی قوت بھی سلب ہونے لگی تھی۔ ایسے وقت میں مجھے اس لہیم شیم اقدس سے نجات حاصل کرنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے اپنا داہنا پیر دیوار پر رکھا اور اپنے آپ کو پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ میرے بدن کو ایک جھٹکا لگا۔ ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجھے پہلو بدلنے کی مہلت مل گئی۔ جکڑا ہونے کی وجہ سے ایک حد تک میرے ساتھ کھینچ سکتا تھا، اس لیے جو ہی زنجیر کی گنجائش ختم ہوئی اس کے بدن کو ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور میری گردن پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر آزاد ہو گیا اور لڑکھڑاتا ہوں زمیں بوس ہو گیا۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر حیران ہو گیا۔ اس کا گراڈیل جسم جھٹکوں کی تال پر بری طرح لرز رہا تھا اور سرخی مائل چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ تڑپتا ہوا فرش پر گر گیا۔ باہیں اور ٹانگیں بے ترتیب انداز میں پھیل گئی، سینہ دھونکی بن گیا اور آنکھیں بند کر کے ہانپنے لگا۔ اس کے منہ سے کری خرخراہٹ بھی برآمد ہو رہی تھی۔ میں گردن سہلاتا وہ اسٹول کی طرف بڑھا اور سوچنے لگا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ وہ ڈرامے باز، یہ کیا ناٹک کر رہے ہو؟ میں نے اس کے ٹخنے پر ٹھوکر ماری۔ وہ کچھ نہ بولا بلکہ آنکھیں کھول کر مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ ناٹک نہیں کر رہا تھا بلکہ سخت تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا تھا۔ چونکہ اس کے تاؤ دلانے پر میں ایک مرتبہ فاش غلطی کا ارتکاب کر چکا تھا اور اس کی نقد سزا بھی پا چکا تھا، اس لیے میں اس کی نہ سمجھ آنے والی حرکات کے جواب میں دوسرا احمقانہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی آواز کو اشتعال اور عجلت سے مبرہ رکھتے خوش دلی کا مظاہرہ کیا کہ عورتوں کے سے مکروہ رب چھوڑو اور اٹھ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے، چلو شاباش۔ اس کے حلق سے دردناک آہ برآمد ہوئی۔ نحیب سے آواز میں بولا، مکر نہیں، ہائے، اس عذاب سے تو مجھے موت آ جائے بہتر ہے۔ تم کس عذاب کی بات کر رہے ہو؟ میں چونکا۔ اس نے بدقت تمام ہاتھ اٹھایا، گردن تک لے جا کر کڑا تھام لیا، ہانپتے بولا، اس میں کرنٹ آ جاتا ہے جب اسے تھوڑی سی بھی کھچ پڑ جائے۔ لعنت ہے تم پر، تم سب بزدل چوہوں پر۔ میں مرد ہوں، سینہ تان کر چلتا ہوں اور دشمن کے سینے پر وار کرتا ہوں، پیٹھ پیچھے حملہ نہیں کرتا۔ ہاں، تم ہجڑے ہو، عورت کے پٹھو چھپ کر وار کرتے ہو، مگر تمہیں ان کمینی حرکتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں کے مضبوط شکنجے میں جکڑے رکھنا چاہا تھا اور اس عالم میں زنجیر کھنچ گئی تھی۔ اسی لمحے کہیں سے میں اس سے الگ ہو گیا، ورنہ عذاب آگ ہی کرنٹ شاک مجھے بھی لگ جاتا۔ تب سمجھ میں آیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اتنی بے فکری سے کیوں آزاد چھوڑ دیے گئے تھے۔ وہ اگر کڑے کو چھیڑتا، کھینچتا یا اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش کرتا تو اسے تیز شوق لگتا تھا۔ کرنٹ چونکہ براہ راست انسانی خلیوں اور خون کو گزن پہنچاتا ہے، اس لیے انسان فوری طور پر حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کئی مرتبہ حواس باختہ ہوا ہوگا۔ کئی مرتبہ لگنے والے جھٹکوں نے اس کی جسمانی قوت مزاحمت کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھا اور لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد مجھ پر خشم کی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کی جانے والی یہ بے غیرتیاں تمہیں کتنی مہنگی پڑیں گی۔ مہنگی پڑیں یا سستی، فی الحال تو تمہیں بھگتتے ہیں، بھگتو، جان پر، دل پر۔ کیا تم لوگوں کو دعابے والے واقعے پر غصہ ہے؟ اس کی ذہنی کیفیت قدرے ہاں، مگر وہ بھی ایک نہایت اہم حساب بھی تمہاری طرف نکلتا ہے، آج وہ بھی چکتا ہو جائے گا۔ میرا لہجہ خون کھو گیا تھا، میں سمجھا نہیں۔ وہ حیرانگی سے بولا، کون سا حساب؟ میں کچھ دیر تک اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے انداز میں بولا، رنگو، پہلی بات یہ ہے کہ دعابے میں میرے اور سخی محمد کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ غیر اہم واقعہ نہیں تھا، مگر اس وقت میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری دھمکیوں کا مجھ پر یا میڈم کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تمہارے گنڈے یا آقا لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہاری تلاش میں جو شخص بھی ادھر نکلا وہ زندہ واپس نہیں جا سکے گا، اس لیے کھوکھلی دھمکیاں دے کر میرا پارا نہ چڑھاؤ اور فضول میں کسی کمک کا انتظار بھی نہ کرو۔ اگر تم چاہو تو آرام سے بیٹھ سکتے ہو، تسلی سے میری بات سن اور سمجھ سکتے ہو۔ میں کھلا کر بات کرنے کا عادی ہوں، کیا سمجھے؟ وہ چلنے میں سوچتا رہا، پھر نقاہت بھرے انداز میں دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ کے بولا، ہاں بولو، اسے کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ میں نے پوچھا، تم نے نورپور دیکھ رکھا ہے؟ نورپور؟ ہاں، سردار یارن خان والا گاؤں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ اس نے الجھے انداز میں سر ہلایا، ہاں تو آج سے بہت سال پہلے جب تم جوان ہوا کرتے تھے، تم اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ
نورپور کے ایک کاشتکار کے گھر آدھی رات کو حملہ آور ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے اس شخص کو اس کی بیوی سمیت قتل کر دیا تھا۔ کیا تمہیں واقع یاد ہے؟ میرے روئی روئی میں نفرت کی چنگاریاں پھوٹ پڑی تھیں اور یوں لگا تھا جیسے اس رات اور اس لمحے کے بیچ میں موجود سارا عرصہ پل بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے الجھن، پھر تردد کے ڈورے تیرے۔ چنا میں سوچتا رہا، بولا، میں نے زندگی میں کوئی ایک آدھ نہیں 20 ایسی وارداتیں کی ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ تم کس کاشتکار کی بات کر رہے ہو۔ اس کے فاخرانہ جواب نے میرے تن بدن میں شعلے بھڑکا دیے۔ میں بے اختیار چیخ کر اٹھا، مگر فوراً ہی اپنی آگ پر صبر کے چھینٹے مار کر بیٹھ گیا۔ بولا، رنگو بکواس مت کرو، نورپور میں ہونے والی اکلوتی واردات تھی جو تم نے کی۔ اپنے ذہن پر زور دے کر میرے سوال کا جواب دو۔ تم نے امام دین عرف سونا خان اور اس کی بیوی رضیہ عرف رجو کو قتل کیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ وہ ایک ذرا سوچ میں پڑ گیا، تشکیک بھرے لہجے مستفسر ہوا، تم کون ہو؟ میں جی کڑا کر کے مسکرایا۔ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شہریار ہوں، میڈم شکیلا کے گروپ کا ایک رکن۔ تمہارا نورپور سے کیا تعلق ہے؟ وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ میں نے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ اسے چند لمحوں تک ڈرامائی انداز میں گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، رنگو، تمہاری سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ اس نے فوراً ہی میری بات کاٹ دی۔ یہ تو مجھے بھی علم ہے، کوئی نئی بات کرو۔ نئی بات بھی بتاتا ہوں، سنو۔ میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری موت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب کوئی سچ یا جھوٹ تمہیں موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تم نے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے اس کی اعصاب شکنی کی غرض سے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مرنے سے قبل نہ صرف اپنے جرم کا پتہ چل جائے، بلکہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ تمہیں سزا دینے والا کون ہے۔ اور یہی نئی بات تمہارے لیے ہے کہ میں کون ہوں۔ میں شہریار ہوں، اسی کاشتکار سونے خان کا اکلوتا بیٹا جسے سونے خان نے تمہاری آمد سے چند لمحے پیشتر اٹھا کر بھڑولے میں پھینک دیا تھا۔ میں نے تمہیں اور تمہارے گنڈوں کو اپنی آنکھوں سے کچھ تو خون کا بازار گرماتے دیکھا تھا۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ میرے والدین کا قتل کرنے کا ایک مقصد ان کی جائیداد کا حصول تھا، مگر اصل سبب یہ نہیں تھا، کوئی اور تھا جس کا صرف تمہیں علم ہے۔ پھرتے کرب و اشتعال سے میری آواز پھٹنے لگی۔ میں نے سر جھکا لیا، تھوڑی دیر تک گیانوں کے سے انداز میں بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر بولا، رنگو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے باپ کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ ہی لین دین کا کوئی تنازع تھا۔ آج بھی اور کل بھی تم کسی خانزادے کی چوکھٹ کے کتے تھے، اپنے سائے کی شکارنے پر انسانوں کا خون بہانے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، دن کے اجالے میں منہ چھپائے پڑے رہتے تھے۔ میں نے تمہیں جہان بھر میں تلاش کیا اور آخرکار تمہیں ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہ اب تمہیں سونا خان یاد آ گیا ہے؟ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ بہت ہی ڈھیٹ اور خبیث فطرت شخص تھا۔ اس سے سب کچھ سن لینے کے بعد نہ تو خوفزدہ ہوا اور نہ ہی پریشان، بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خباثت سے مسکرا بولا، بس میری جان، جب تم نے مجھے اپنے باپ اور ماں کو قتل کرتے دیکھ ہی لیا اور اب پہچان بھی لیا، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہے اور میں بندھا ہوا ہوں، مجھے گولی مارو اور قصہ ختم کر دو۔ یہ کیا پنجابی فلم کے ہیرو کی طرح لمبے لمبے ڈائلاگ مارتے ہوئے فلم میں سچویشن پیدا کر رہے ہو؟ اس کی بے خوفی نے لمحہ بھر میں میرا اعتماد متزلزل کر دیا۔ ذہنی جھٹکا لگا، سنبھل کر بولا، ابھی قصہ ختم تو نہیں کرنا مجھے؟ تو کیا 3 گھنٹے کی پوری فلم کرنی ہے؟ اس کے لہجے میں گہری کاٹ تھی۔ بے قصائی کے بچے، زیادہ 30 مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قیامت تم اکیلے نے میرے خاندان پر نہیں توڑی تھی، بلکہ تمہارے ساتھ 2 گنڈے بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے منہ سے ڈھانٹوں میں لپیٹ رکھے تھے۔ مجھے بتاؤ، وہ کون تھے؟ اس کی آنکھیں مجھ پر ساکت ہو گئی، ہونٹوں پر زبان پھیرتے بولا، ڈھانٹا تو میں نے بھی باندھ رکھا تھا، ہاں، مگر تمہیں یاد نہیں کہ تمہارا منڈاسا کھل گیا تھا اور ایک لمحے کے لیے مجھے تمہاری شکل نظر آ گئی تھی۔ اسے اس بات میں سر ہلایا، مگر جواباً کچھ نہ کہا۔ میں نے سلگتی آواز میں کہا، تم ان دونوں کے بارے میں مجھے بتاؤ اور اس کتے کا نام بھی لو جس نے تمہیں میرے گھر بھیجا تھا۔ مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اتنی پرانی بات یاد نہیں تو؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ میں نے تمہاری ماں اور باپ کو قتل کیا تھا، تم نے مجھے قتل کرتے دیکھ بھی لیا تھا۔ اب میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم مجھے گولی نہیں مارو گے تو کیا اپنی بہن کا دولہا بناؤ گے؟ اس نے کندھے اچکا کر میری تصدیق کی۔ میں تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ گھٹیا فلم کے ہیرو کی طرح یہ مداری پن نہ دکھاؤ اور مجھے گولی مار کر دفع ہو جاؤ۔ میں نے اپنے حصے کی زندگی بھرپور گزار لی ہے، 2-4 سال اور جیتا رہا تو قیامت کو آنے سے روک نہیں سکوں گا۔ موت آج بھی موت ہے، موت کل بھی موت ہی ہوگی۔ میں گڑبڑا سا گیا۔
पिया जी ने कहा था कि दुश्मन को उस वक्त नहीं मारना चाहिए जब वो मरने की आरज़ू दिल में रखता हो, बल्कि उस वक्त उसकी ज़िंदगी की तनाबें काटनी चाहिए जब वो ज़िंदगी की तलब में गिड़गिड़ाने लगे। मुझे बावर हो गया था कि वो टेढ़ी खीर थी जो सीधी उंगलियों से निकलने वाली नहीं थी। चंद लम्हों तक बैठा उसे देखता रहा, फिर उठकर तेज़ तेज़ कदमों से चलता मशरक़ी दीवार की तरफ बढ़ा जब मैंने एक बड़ा सा स्विच बोर्ड देखा था। पिया जी के बताए बटन को पुश किया। चंद लम्हों के बाद पिया की मध्यम सी आवाज़ बोर्ड में कहीं नस्बशुदा स्पीकर से बरामद हुई। क्या चाहिए मास्टर? मैं समझ गया था कि बोर्ड में स्पीकर के साथ ही कोई नन्हा सा माइक भी नस्ब था जो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए बोर्ड के करीब मुड़े जाकर बोला, वो हरामज़ादा कुछ बताने पर आमादा नहीं है, जबकि मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। ठीक है, मैं मियो को तुम्हारी तरफ भेज देता हूँ, वो इसमें बोलने वाला पुर्जा फिट कर देगा। चंद मिनट इंतज़ार करो। इसके साथ ही इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैं वापस रंगू के पास आ गया और स्टूल पर पाँव रखकर सर्द लहजे में बोला, तुम तो क्या, तुम्हारी पिछली 7 पुश्तें भी बोल पड़ेंगी। इसने महज नफरत भरे अंदाज में मुस्कुराने पर इत्तफा किया। इसके अदाओ सकनात मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। मौत को आंखों के सामने रक्स करता देखकर बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है, मगर वो न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था कि इस भयानक माहौल में कई दिन गुजारने के बाद अपने हाथों कत्ल होने वाले असला बरदार के बेटे को सामने पाकर और अपनी फर्द जुर्म खुलने पर भी खौफजदा नहीं था। मैं धीरे दिल में इसके हौसले को दाद देने के बाद बोला, रंगू, अगर तुम चाहो तो आसान मौत को गले लगा सकते हो। ठीक है, जब मेरा दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी तो मैं बता दूंगा। इसने होंठ भींचकर मेरा मजाक उड़ाया। चूँकि ये तय है कि तुम्हें मरना ही है, तो फिर तुम्हें अपने फिरौनुमा आका से हमदर्दी क्यों है? मरता हुआ इंसान तो किसी का दोस्त नहीं होता। मैंने उसे उकसाने की कोशिश की। इसने बंदाज़े अजब हंकारा भरा, अपने दाएं बाएं बिलाजवाब झांका और बोला, जब ये तय है कि मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हारे कलेजे में ठंड क्यों डालूं? तुम जैसे पिस्ते कुत्ते को मुंह क्यों लगाऊं? रही बात हमदर्दी की, मुझे अगर अपने यार बेलियों से हमदर्दी नहीं है तो मैं अपनी जान के दुश्मन की आसानी क्यों मांगूंगा? वो चल में खामोश होकर बोला, और मौत आसान या मुश्किल नहीं होती। मौत तो बस मौत ही होती है। यह भी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे ताउन को मद्देनजर रखकर तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। हाले बच्चा है मेरा चांना। वो हंसा। मेरी उम्र खून बारूद और आग में गुजरी है, इसलिए मेरे मुंह में चूसनी डालने की कोशिश न करो और खामोश रहकर अपने हरामी बाप का इंतज़ार करो जिसे तुमने मुझ पर तशद्दुद करने के लिए बुलाया है। हमारे गुस्से के मेरा रुआ दहक उठा। मैंने इतने ज़ोर से जबड़े भींचे के दांतों की कड़कड़ाहट गूंज उठी और मियो के आने तक मैं खामोश बैठा रंगू को देखता रहा। वो कई साल पेशतर जवानी को खैरबाद कह चुका था, मगर अभी भी उसका सरता पाँव घने और घुंघराले बालों में छुपा हुआ बदन फौलादी ही था। भी बेडरूम से बरामद हुआ था। इसका मतलब था कि सीवन में दाखिले का एक रास्ता उस तरफ से भी था जो निस्बतन कम तवील और मुश्किल था। न जाने किस मसरत के तहत पिया जी ने मुझे लंबी और घूर-गुप अंधेरे वाली सुरंग के दहाने पर छोड़ गया था। पियू ने करीब आकर मुझे सवालों से देखा। मैंने कहा कि कुत्ते का पिल्ला बोलता नहीं, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये टेप रिकॉर्डर की तरफ बज उठे बस। इसने इस्तेफामी अंदाज में सर हिलाया, चुटकी बजाई। फिक्र नहीं करो उस्ताद, मैं इस जैसों की बोलती भी बंद कर लेता हूँ और आवाज़ गुद्दी से निकाल कर हथेली पर भी रख देता हूँ। अभी लो। और बाजू के कफ चढ़ाकर रूम की तरफ बढ़ा।